السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تسلی دی تھی کہ آپ غم نہ کھائیں کہ یہ جو منافقین کفر کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، اور پھر یہ جو یہودی ہیں اللہ کی کلام کو بدل ڈالتے ہیں، آپ کو ان کی یہ باتیں، یہ رویے آپ کو پریشان نہ کریں، اور فرمایا یہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جھوٹ کو سنتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور فرمایا ابھی اسلامی سلطنت کا نفاذ نہیں ہوا، یہ آپ کے پاس فیصلہ اس لیے لے کے آتے ہیں تاکہ آپ اس کے اندر نرمی کر دیں۔ ویسے تورات کے اندر وہی حکم موجود ہے جو آپ فیصلہ کرتے ہیں، اور فرمایا یہ کس طرح آپ کے پاس آئیں گے، ان کے پاس تورات موجود ہے پھر بھی یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یہ تو اس لیے آتے ہیں کہ آپ بھی ان کے اوپر نرمی کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کریں۔ فرمایا ہم نے تورات کے اندر ہدایت اور روشنی پیدا کر رکھی تھی، اور فیصلہ کیا کرتے تھے انبیاء کی جماعت جو مطیع تھے، اور ان یہودیوں کے لیے ربانی چون اللہ والے بھی اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، علماء بھی اسی کتاب کے حوالے سے فیصلہ کرتے تھے، اور وہ اس بات پر گواہ تھے، اور اللہ فرماتے ہیں میری آیتوں کو کم داموں کے اندر نہ بیچو، اور جو کوئی فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پس یہی لوگ نافرمان ہیں، کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 44 ہے اور آیت نمبر 45 ہے۔ آج کے سبق کے اندر بھی اللہ رب العالمین یہودیوں کے متعلق ہی بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے تورات کے اندر اس حوالے سے حکم جاری کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، قصاص کے طور کے اندر اوپر اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے اس کو بھی قتل کیا جائے گا قصاص کے طور کے اوپر۔ اسی طرح ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، یہ سب کچھ موجود تھا، لیکن یہودیوں نے اس کے اندر بھی ترمیم اور معاملات کو الٹ پلٹ کر دیا تھا، خلط ملط کر دیا تھا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی سبق کے اندر بات ہوگی، مزید بات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھ دیا تھا، علیہم، ان یہودیوں پر، فیہا، اس تورات کے اندر، ان النفس، بے شک جان، بالنفس، جان کے بدلے، جان کے بدلے جان کا قصاص ہوگا۔ یہ یہودیوں نے یہ کام کیا تھا کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ دو قبیلے تھے، اگر بنو نذیر کا کوئی قتل ہو جاتا تو اس کے قصاص میں بنو قریظہ کے بندے کو قتل کیا جاتا، اگر کوئی بنو قریظہ کے بندہ کوئی مقتول ہو جاتا یعنی مر جاتا تو اس کے بدلے بنو نذیر کے کسی فرد کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، یعنی جس نے قتل کیا ہوتا تھا، بلکہ اس کے بدلے دیت دی جاتی تھی۔ حکم کو ہی بدل دیا، اپنی منمانی، اپنی مرضی کرتے ہوئے کہا کہ فلاں قبیلے کا اگر مقتول ہوگا تو اس کے بدلے قصاص ہوگا، اگر دوسرے قبیلے کا کوئی ہوگا تو اس کے متعلق دیت لی جائے گی، اس کے بدلے جان کے بدلے جان نہیں لی جائے گی۔ یہ انہوں نے اللہ کے حکم کے فیصلے کو نہ مانا۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ ان النفس بالنفس، چاہے کوئی بھی ہے، کسی بھی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے تمہاری قوم کا، ہے تمہارے مذہب کا، تو پھر اس کے بدلے جان ہی لی جائے گی۔ اور یہاں تک یہ بات یاد رکھیے، اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کرتا ہے، اب عورت وہ ایک کہہ لیں کہ ذات کے لحاظ سے اور چیز ہے، یعنی مؤنث ہے اور ادھر مذکر ہے، اور اللہ نے مذکر کو درجہ بھی دے رکھا ہے، یہ قوی ہے، مضبوط بھی ہے۔
دین اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر قتل کرنے والا مرد ہے اور قتل ہونے والی عورت ہے تو پھر بھی اس کے بدلے مرد کو ہی قتل کیا جائے گا قصاص کے طور پہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک خون سارے برابر ہیں، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جس نے کوئی زیادتی یا ظلم کیا ہے اس کو اس کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ مختلف قانون بن چکے ہیں، اگر اس طرح قتل ہوگا تو پھر سولی پہ لٹکایا جائے گا، پھر قصاص لیا جائے گا، اگر اس طرح نہ ہوا تو اس طرح ہو جائے گا، تیز داڑھی چین کے ساتھ قتل کیا ہے تو پھر قصاص ہوگا، اگر آگ لگا دی ہے تو پھر قصاص ہوگا، اگر پتھر مار کے قتل کیا ہے تو پھر اس کا قصاص نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر ایک لڑکی جو یہودی تھی، اس کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کے ایک آدمی نے اس کو پتھر مار مار کے اس کے سر کے اوپر اس کو اسی طرح قتل کر دیا تھا۔ نبی اسلام کو واقعے کی خبر ہوئی، نبی اسلام وہاں پہنچے تو اس کے اندر تھوڑے سے سانس ابھی باقی تھے۔ نبی اسلام نے پوچھا کس نے قتل کیا، کس نے مارا ہے؟ کہنے لگے تو یہودی نے مارا ہے۔ تو بول تو اتنا نہیں سکتی تھی، نبی اسلام نے پھر اس کے سامنے نام پیش کیے، لوگوں نے نام پیش کیے کہ فلاں بندہ فلاں بندہ۔ اس عورت نے اپنے سر کے اشارے کے ساتھ اشارہ کیا ہاں وہی بندہ، تو نبی علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس نے اقرار کیا۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا جس طرح اس نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے اسی طرح اس کو بھی قتل کیا جائے، اس کا بھی سر پتھر کے اوپر رکھ کے اور پھر اس کے اوپر بھی پتھر مار مار کے اس کے سر کے اوپر اس کو اسی طرح قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ قصاص، کسی بھی طرح کوئی انسان کسی کو قتل کرے تو یہ اس کا قصاص لازماً ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان کو قتل کیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ والعین، اور آنکھ، بالعین، آنکھ کے بدلے کوئی آنکھ نکالتا ہے تو اس کی بھی آنکھ کو نکالا جائے گا۔ اس نے آنکھ کیوں نکالی ہے، اس نے اس کو نقصان کیوں پہنچایا، اس کی بھی آنکھ نکال دی جائے گی۔ والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، کوئی کسی کا ناک کاٹ دیتا ہے، ناک کی ہڈی توڑ دیتا ہے تو جو اس نے کام کیا ہے وہی قصاص کے طور پہ جس نے کیا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کیا جائے گا، قصاص کے طور پہ اس کے ناک کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا۔ والاذن بالاذن، کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا یا کان کو نقصان پہنچایا، جتنا کان کا مسئلہ بنا ہے اسی طرح قصاص کے طور پہ اس کے بھی کان کو اتنا ہی نقصان پہنچایا جائے گا۔ والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، اللہ اکبر، کسی نے دانت توڑا ہے تو دانت بھی توڑا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری پھوپھی نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا، نبی علیہ السلام کے سامنے فیصلہ آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں جی کیا، کہنے لگی ہاں جی میں نے دانت توڑا۔ دوسرے پارٹی والے بھی آ گئے، دونوں قوم نے سامنے بٹھایا۔ وہاں انس بن نضر جو اس عورت کے یعنی انس بن مالک کی پھوپھی کے بھائی تھے یعنی چچا، وہ بھی وہاں موجود تھے، انس بن نضر ان کا نام ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان سے معذرت کر لیتے ہیں اگر یہ معذرت قبول کر لیں۔ پوچھا، کہا ٹھیک ہے پوچھ لو، اگر وہ مان لیتے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ ان سے بات چیت، انہوں نے کہا نہیں ہم معاف نہیں کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوگا؟ فرمایا اب قصاص ہی ہوگا، اللہ جس طرح کہتے ہیں السن بالسن، دانت کے بدلے دانت ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اللہ کی قسم اٹھا لی، کہا اللہ کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے جو دوسری پارٹی تھی ان کے دل کے اندر بات ڈال دی، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا اور رضامندی اختیار کر لی۔ جب صلح ہوگی تو پھر نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا اللہ کے کچھ بندے اس دنیا کے اندر ایسے ہیں اگر اللہ پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا، قسم اٹھا لی۔
رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ رب العالمین نے اس بندے کی لاج رکھتے ہوئے ان لوگوں کے دلوں کے اندر رحم فرمایا اور ان کے دلوں کو نرم کیا جو پہلے مان نہیں رہے تھے، بعد میں خود ہی کہتے ہیں ہم صلح کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے، جو بھی بات کرتے ہیں اللہ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا ان النفس والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، قصاص ہوگا، والجروح قصاص، اور زخم کے بدلے زخم۔ زخم ہو گئے، کسی نے زخم کیا ہے، چوٹ لگائی ہے، اس کے بدلے چوٹ لگائی جائے گی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس آیا، ایک بندے نے سینگ ایک بندے کے گھٹنے پہ لگایا اور وہاں گھٹنے پہ زخم بن گیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے گھٹنے پہ زخم کیا ہے، مجھے قصاص چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ، زخم ذرا صحیح ہوتا ہے، آرام آ جاتا ہے تو پھر قصاص بھی لے لیں گے۔ چلا گیا، پھر تھوڑے دنوں بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے زخم کا قصاص لیجیے۔ نبی علیہ السلام کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بلایا، اس کو بھی اتنا زخم لگا دیا، وہ چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، اس کی ٹانگ ہی کٹ گئی، جس کو پہلے زخم لگایا تھا نا وہ لنگڑا ہو گیا ایک طرف سے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اب میری ٹانگ کٹنی ہے، اب مجھے قصاص چاہیے۔ فرمایا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی تھی، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ابھی قصاص نہ لو، دیکھتے ہیں یہ زخم کہاں تک جاتا ہے، پھر اس لحاظ سے اس بندے کے ساتھ معاملہ کریں گے، لیکن تم نے میری نافرمانی کی، اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اب تیرا یہ ٹانگ کا کٹنا رائے گا چلا گیا ہے، اب اس کا قصاص نہیں ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اگر کوئی انسان کسی کو زخم لگائے تو اس کے تندرست ہونے تک انتظار کرو، جیسا اس کا معاملہ ہوگا ہم بھی اس کے ساتھ قصاص کے طور پہ وہاں ہی ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ تو یہ فرمایا والجروح قصاص، زخموں کے بدلے زخم، اس کا بھی قصاص ہوگا۔ ہاں اللہ آگے فرماتے ہیں فمن تصدق، پس جو کوئی زخموں کے لحاظ سے معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، اللہ رب العالمین جتنا اس کو زخم پہنچا تھا اللہ رب العالمین معاف کرنے کی وجہ سے اللہ اتنے ہی گناہوں کا اس کے لیے کفارہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ، اتنے گناہ میرا رب اس کے معاف فرما دے گا۔ فرمایا ومن لم یحکم، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے، بما انزل اللہ، جو نازل کیا ہے اللہ نے، فاولئک هم الظالمون، پس یہی وہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ تورات ہے تب انجیل ہے تب قرآن پاک ہے، اب قرآن پاک کی شریعت ہے تو قرآن پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے چور کا ہاتھ کاٹا جائے، شادی شدہ زانی ہے سنسار کیا جائے، بغیر شادی شدہ ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں، لیکن یہ ظالم لوگ یہودی تورات کے اندر تحریف کرتے ہوئے اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرتے ہوئے، ان کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر شادی شدہ زانی ہے تو اس کو مار مار کے رجم کر دیا جائے گا، لیکن ان لوگوں نے اپنی طرف سے وہاں تبدیلی کر رکھی تھی اور وہاں یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایسے بندے کو اگر امیر ہے تو گدھے کے اوپر بٹھا کے اس کا منہ کالا کر کے اس کو علاقے کا چکر لگایا جائے گا، اس کو مارا نہیں جائے گا، اگر کوئی غریب ایسی حرکت کرے گا تو اس کو رجم کر دیا جائے۔ یہ ان کا اپنا ایک طور طریقہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فاولئک هم الظالمون، جو انسان بھی میرے حکم کے مطابق بات نہیں کرتا، فیصلہ نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا کے اندر ظالم انسان ہے۔ آگے فرمایا وقفینا، اور ہم نے بھیجی، علی آثارہم، قدم با قدم ان کے پیچھے، موسیٰ علیہ السلام کے، بعیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو۔ یہ ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بے شمار انبیاء آئے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر بے شمار انبیاء آئے ہیں، لیکن فرمایا کہ جو جن کو شریعت ملی تھی، جن کو کتاب ملی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، مصدقاً
وہ تصدیق کرنے والے تھے لما بین یدیہ جو ان کے پاس تھی من التورات تورات کتاب وآتیناہ الانجیل اور ہم نے ان کو دی انجیل کتاب فیہ اس کتاب کے اندر ہدن ہدایت بھی تھی اللہ کی طرف سے ونور اور روشنی بھی تھی. یہ کتاب ہدایت کی طرف لانے والی تھی, سیدھا رستہ دکھانے والی تھی, روشنی کی طرف لانے والی تھی, گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لانے والی تھی. جو کتابوں کے اندر مقاصد بیان کیے گئے تھے اسی تورات اور انجیل کے ساتھ ساتھ انجیل کا بھی یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آنا ہے. ومصدقاً اور یہ کتاب انجیل تصدیق کرنے والی تھی لما بین یدیہ جو ان کے پاس ہے من التورات تورات کے لحاظ سے. یہ بات یاد رکھیے کچھ احکامات تورات کے اندر ایسے تھے جس کو آ کے انجیل نے منسوخ کر دیا تھا, بدل دیا تھا. دیکھیں نا قرآن پاک بھی اس نے بھی پہلے کتنے کتابوں کے احکامات کو بدل دیا یعنی منسوخ کر دیا. اسی طرح انجیل نے بھی آ کے تورات کے کچھ حکموں کو بدل دیا تھا یعنی منسوخ کر دیا تھا. فرمایا وہودن اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے وموعظتن اور یہ نصیحت بھی تھی للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. جو اس کتاب کو ماننے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت بھی تھی اور ان کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بھی تھی. آخری بات فرمایا وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل الانجیل اہل انجیل والے جو انجیل کے حامی ہیں انجیل کو ماننے والے ہیں بما انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے فیہ اس کے اندر جو اللہ نے اس کتاب کے اندر حکم اور فیصلہ کر دیا ہے یہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں اہل الانجیل والے. ومن لم یحکم اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے بما انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں ہم الفاسقون یہی لوگ اللہ کے نافرمان ہیں. یہ پیچھے سے لے کے جو کل کا ہم نے سبق شروع کیا تھا یہاں تلک یہ ساری آیتیں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے متعلق نازل کی ہیں کہ یہ اللہ کے حکموں کو بدل ڈالتے ہیں, اللہ کے فیصلوں کو بدل ڈالتے ہیں, اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرنے والے ہیں. اللہ کہتا ہے اس طرح کرو یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. کہیں اللہ یہ نہ حکم دیتا ہے اولئک هم الکافرون یہی لوگ کافر ہیں. کہیں اللہ کہتا ہے اولئک هم الظالمون یہی لوگ ظالم ہیں. اولئک هم الفاسقون یہی لوگ نافرمان ہیں. اللہ بار بار ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ اپنے رستے کا انتخاب کر لو, صراط مستقیم پر چلو, جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو اپناؤ اور جن سے اللہ نے منع کیا اس سے باز آ جاؤ. اس کے لیے اس کے اندر ہی تمہاری بہتری ہے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی. لیکن یہ ایسی ہٹ درم قوم تھی, اتنی کہلے نلائق قوم تھی, انہوں نے ہر معاملے میں اپنی ہی مرضی کی اور یہاں تلک کے مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے انبیاء کی جماعت کو بھی قتل کیا تھا, شہید کیا تھا, اللہ کے حکموں کو بھی بدل ڈالا تھا, اللہ کے حکموں کی نافرمانی بھی کی تھی. اس لیے اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی خاص توفیق سے اپنا فرما بردار اور اپنے نبی کی اطاعت کرنے والا بنا دے تاکہ کل قیامت والے دن جب ہم اللہ کے پاس جائیں اور اللہ کو یہ کہہ سکیں اللہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے تیری کبھی نافرمانی نہیں کی تھی, تو نے جو بھی حکم دیا ہم نے تیری بات کو فی الفور مان لیا اور تیرے نبی کی بھی اطاعت کی تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اس رویے کو اللہ ہماری کامیابی کا راز بنا دے, کامیابی کا ذریعہ بنا دے, یہی چیز ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.